السلام علیکم، میں ہوں ندا کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایون فیلڈ کیس میں سپریم کورٹ نے نیب کی درخواست خارج کرتے ہوئے نواز شریف کی ضمانت برقرار رکھی ہے۔ ملنے والی ریلیف سے نواز شریف کو بھی آگاہ کیا گیا ہے، لیکن جاننا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حقائق ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں طاہرہ اورنگزیب جو کہ ممبر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون ہے، انہی کے ساتھ آصف علی بھٹی جو کہ ایک سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ بوتھ فار جوائننگ اس۔ آصف بھٹی صاحب، ریلیف کو انیشلی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اگر ہم اس ساری صورتحال کو کسی قانونی اور آئینی تقاضوں کے مطابق دیکھیں تو یہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک بڑا ریلیف ہے۔ میاں محمد نواز شریف اگر سیاسی سطح پر جس طرح سے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں اپنی، اور جس طرح سے جد و جہد سیاسی طور پہ وہ کر رہے ہیں، اس کے پیش نظر جس طرح کی ان کو سزائیں ملی ہیں یا جس طرح کے ان کے خلاف کیسز کے فیصلے آئے ہیں، اس میں اس بات کی ایکسپیکٹیشن بڑی کم کی جا رہی تھی۔ لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے نیب کو اتنا سخت الفاظ میں پوچھنا کہ آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے، آپ کے پاس ریزن کیا ہے کہ ہم اس کی ضمانت منسوخ کر دیں۔ وہ میاں محمد نواز شریف، جسٹس کھوسا نے کہا کہ وہ نواز شریف جو کہ روزانہ جا کے اپنے ٹرائل کورٹ کو فیس کر رہا ہے، تو اس کو کس بات پہ ہم اس کی ضمانت منسوخ کرتے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ اگر ہم اسے عموماً دیکھیں تو یہ ایک سپریم کورٹ کی فیس چینج، میں کہتا ہوں چہروں کی تبدیلی کا سلسلے کا آغاز ہے۔ آج یہ پہلا فیصلہ ہے جس سے یہ چیز بالکل ثابت ہو رہی ہے کہ جس طرح کا رواج ڈالا، جس طرح کی صورتحال کریٹ کی چیف جسٹس آف پاکستان نے، جس طرح سے ایک ٹیمپٹیشن والا جو ایلیمنٹ ہے وہ نظر آیا ان کے فیصلوں سے بھی، ان کے ریمارک سے بھی، اس فیس کو نئی آنے والی جو سپریم کورٹ ہے وہ تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ بڑا واضح ہے، میاں محمد نواز شریف کا کیس بہت بڑا کیس ہے، ایون فیلڈ میں ان کو سزا ہوئی ہے، اس سزا کی معطلی کے خلاف بھی جو فیس چینجز کی بات کر رہے ہیں اس میں کتنا فائدہ اور نقصان دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، فائدہ نقصان تو بعد میں پتہ چلے گا۔ ابھی جو پولیٹیکلی فائدہ ہوا ہے میاں نواز شریف کو، وہ یہ ہے کہ نیب کا کیس مزید ویک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کی حد تک ہم اگر دیکھیں تو سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کر لیا ہے، اور ایک دفعہ اس جو ایک ہم بار بار لوگ کہہ رہے تھے کہ جھکاؤ ہے ایک طرف کسی طرف، یا فیصلے میرٹ پہ نہیں ہو رہے، تو ایک میرٹ کا ایک نیا فیس دیا ہے۔ لیکن کیس آپ کہہ رہے ہیں کہ کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن دوسرے کیس میں تو ابھی بھی وہ جیل میں، تو فائدہ کہاں ہے؟ دیکھیں، کیسز کی نوعیت سب کی اپنی اپنی ہے، لیکن بنیادی فیکٹر ایک ہے، وہ ہے کرپشن کا، جس کے بارے میں خود جسٹس بشیر نے جو احتساب کورٹ کے تھے، انہوں نے لکھا کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی ہے۔ تو اس چیز کو اب ثابت کرنا کس نے ہے؟ نیب نے کرنا ہے نا۔ نیب چاہے 10 کیسز بنا لے، کیسز نیب نے بنائے ہیں، اب اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جے آئی ٹی بھی بنی تھی، اب ان کے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے بقول ان کے، تو اس ایویڈنس کو پروف کس نے کرنا ہے؟ جب آپ کورٹ آف لا کے اندر اس کو پروو نہیں کر پا رہے ہیں تو دیٹ مینس یور کیس از ویک۔ سو سپریم کورٹ یہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے اگر، اور آپ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے جو کہ معطلی کا ہے اور ساتھ میں ان کی ضمانت کے حوالے سے منسوخی کا ہے، منسوخی آپ چاہتے ہیں، تو ثابت کریں، وہ دلائل دیں جس سے ہم کنوینس ہو سکیں۔ یہ بینچ 5 رکنی بینچ جو ہے جس کو ہیڈ چیف جسٹس کر رہے تھے، تمام ججز نے بار بار یہ سوال پوچھا ہے اور نیب اپنی وضاحت پوری کرنے میں کامیاب نہیں رہا ہے، جس کے بعد وہ جسٹیفائڈ جب نہیں ہوئے تو انہوں نے اس کا سزا، ان کا جو کیس ہے اس کو نیب کی جو اپیل ہے اس کو خارج کر دیا۔ جی، مس طاہرہ جیسا وہ کہہ رہے ہیں کیسز کمزور ہو رہے ہیں، ہر کیس کی اپنی نوعیت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا فائدہ ہوگا نواز شریف صاحب کو اس ریلیف کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ کیا ہے، اس کا سب سے پہلا اور بڑا ریلیف یہ ہوگا کہ عوام کے اندر نواز شریف کی مظلومیت ثابت ہوگی اور نواز شریف بے گناہ ثابت ہوں گے۔ یہ میسج جائے گا پاکستان کا جو سپریم کورٹ کا ادارہ ہے، سب سے بڑا قانون کا ادارہ ہے، جس میں چیف جسٹس صاحب خود تشریف رکھتے تھے اور 5 رکنی بینچ تھا، جنہوں نے نیب کو یہ کہا کہ آپ ثابت کریں کہ ہم کس بنا پر محمد نواز شریف صاحب کی بیل کو کینسل کریں، اور اس سزا کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی تھی، معطل کی تھی، اس کو ہم پھر دوبارہ سے آپ کس بیس پہ ہمیں چاہ رہے ہیں، ہمیں آپ دلائل دیں۔ لیکن نیب بالکل ناکام رہا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بالکل ان کی بات کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو نیب ہمارے پاس آیا ہے اس کے کیس کو برخاست کرنا چاہیے۔ تھوڑی خاموشی نظر آتی ہے اگر ہم پی ایم ایل این کو دیکھیں، آپ کو لگتا ہے سننے میں آیا کہ پردے کے پیچھے کوئی ڈیل چل رہی ہے؟ دیکھیے، ہم نے بڑی دفعہ یہ کہا ہے، نہ کوئی ڈیل چل رہی ہے، نہ کوئی ڈھیل چل رہی ہے، نہ کوئی این آر او چل رہا ہے، نہ کوئی این آر او مانگ رہا ہے، نہ کوئی مانگے گا۔ اچھا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس این آر او دینے کا اختیار ہی نہیں، اور سب سے بڑی بات ہے پاکستان مسلم لیگ کسی قسم کا این آر او نہیں چاہتی۔ جو لوگ این آر او مانگتے ہیں یا ان کی بیک ڈور کوئی اور بات چل رہی ہوتی ہے، وہ نہ پاکستان آتے ہیں، نہ اپنی گرفتاریاں دیتے ہیں، اور اپنی بیٹی کے ساتھ، اور اس حالت میں جب ان کی بیوی بستر مرگ پر تھی،
اور ان کی غیر موجودگی میں ان کا انتقال ہوا کلثوم نواز صاحبہ کا، اور پھر وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے 187 پیشیاں احتساب کورٹ میں بھگتی، اور پھر اب وہ آج کل کوٹ لکھپت جیل میں ہے لاہور۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس چیز کی غمازی نہیں کرتی کہ پاکستان مسلم لیگ کوئی کسی اور قسم کی کوئی ڈیل کر رہی ہے یا چاہ رہی ہے یا کوئی ایسی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اوپر، جس کے پاس ہر چیز کا حساب ہے، ہر شخص کا۔ یہ جو ترازو تھا اس کا پلڑا بار بار جھک رہا تھا ایک ہی طرف، جس سے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے کہ جو عدالتیں ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ شاید انصاف نہیں کر رہی، اور یہ عام جو آدمی ہے وہ سوچنے پہ مجبور تھا کہ محمد نواز شریف کی حکومت میں نہ مہنگائی ایسے تھی، نہ پھر لوڈ شیڈنگ تھی، نہ گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی، نہ بجلی کی تھی۔ اب جب وہ اخبار پڑھتا ہے، اخبار تو ہر شخص پڑھتا ہے، ٹی وی بھلے ہر گھر میں نہ ہو، اخبار ہر بندہ لیتا ہے، تو اس میں جب لکھا ہوا آتا ہے کہ 3000 میگا واٹ بجلی، لیکن قرضوں میں بھی تو ہم اتارنے والے یہ لوگ تھے نا۔ ہم اچھا چلیں اس میں مزید بات کریں گے۔ نہیں، ہم نے قرضے لیے، آپ نے بہت اچھی بات کی، سوال بھی بڑا اچھا ہے۔ ہم نے قرضے لیے اور ان قرضوں سے ہم نے پاور پلانٹس لگائے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ضرب عضب کو شروع کیا گیا، ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، فلائی اوورز بنے، ہم نے روڈ میپس بنائے، ہم نے میٹرو بس چلائی۔ انہوں نے ایک میٹرو شروع کی، اب تو یہ حکومت میں 5 سال دیے، پشاور میں ساری کھڈا مارکیٹ بن گئی ہے، اس میٹرو کا بجٹ 88 ارب پہ پہنچ گیا۔ ہم پھر بھی چاہتے ہیں وہ وہاں بنے، کیونکہ یہ عوام کے سہولت کی چیزیں ہیں۔ عوام ویسے ہم تھوڑا ٹاپک سے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، اگر اس پورے سینیریو کو دیکھا جائے تو لگتا تو یہ ہے کہ مریم نواز کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ کیا وہ پارٹی لیڈ کرنے جا رہی ہیں ان فیوچر؟ جانتے ہیں بریک کے بعد۔ جی مس طاہرہ، آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز کہیں نہ کہیں پارٹی کو لیڈ کریں گے ان فیوچر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پارٹی کو مستقبل میں لیڈ کریں گی یا نہیں کریں گی، یہ پارٹی کی پوری مشاورت ہوگی۔ پارٹی کی ورکنگ کمیٹی ہے، پارٹی کی ورکنگ کونسل ہے، اور پارٹی کی قیادت اس وقت محمد شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اور محمد نواز شریف صاحب قائد بھی ہیں، جو تمام سیاسی فیصلوں میں اپنا مشورہ بھی دیتے ہیں، اور ان کے مشورے کو سنا بھی جاتا ہے۔ اور ایک سیاسی آدمی اگر جیل میں چلا جائے تو ان کی سیاست ختم نہیں ہوتی، وہاں جا کے وہ اور بڑے لیڈر بنتے ہیں۔ تو محمد نواز شریف صاحب جیل کی سیاست سے کب نکلیں گے؟ جیل جانا تو یہ تو جو بھیجتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس شخص کو سیاست میں ختم کرنے کے لیے اندر بھیج رہے ہیں وہ اور طاقتور ہو۔ آصف علی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک عدالتی کارروائی ہے، یہ واقعی ایک سیاسی معاملہ ہے؟ اگر انیشلی پی ایم ایل این کی پوزیشن دیکھی جائے تو وہ نہیں، دے ورنٹ آن دا سیم پیج ود سپریم کورٹ۔ دیکھیے، آپ نے ایک سوال پوچھا ان سے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ کیا وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی، تو اصل کرائسس ہی وہیں سے سٹارٹ ہوا ہے۔ دیکھیں، مریم نواز کا جو سٹینس تھا اور جس طرح سے میاں نواز شریف نے ایک اپنا نیریٹو دیا، اس میں پارٹی کے اندر اتنی زیادہ تفریق تھی اور لوگ اس کو بائے نہیں کر پا رہے تھے۔ پارٹی کے اندر جب بائے نہیں کرے لوگ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری پارٹی ایک ایسی لائن پہ چلے جو کہ اس کا لیڈر دے رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ ان کے اپنے چودھری نثار کی سب سے بڑی مثال موجود ہے کہ وہ کھل کے اب سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے پارٹی کے لوگ جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کی جو محاذ آرائی ہے وہ نہ کی جائے، اور چونکہ ٹائم ملا ہوا ہے 5 ایئرز کا، نواز شریف وزیر اعظم رہیں اور ملک کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ابھی جو آپ نے سناریو پوچھا ہے اس کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بارے میں جو زیادہ تر ریئیکشن آیا وہ انہی لوگوں کی طرف سے آیا جو کہ نیریٹو کی بات کر رہے تھے، اور وہ نیریٹو مجھے کیوں نکالا۔ پھر اس کے بعد جو ہے عدالتی نظام کے اوپر بہت سارے کوشچنس کیے گئے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کیچڑ اچھالا گیا۔ تو یہ جو نیریٹو تھا اس کو بائی نہیں کیا خود پی ایم ایل این کے لوگوں نے، لیڈرشپ نے، ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، ساتھ ہی میں ان کے جو اپنے کارکن ہیں۔ آپ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی میاں نواز شریف دوسری دفعہ جیل گئے ہیں، ابھی کتنے لوگ باہر نکلے ہیں، کتنے لوگوں نے احتجاج کیا ہے، کیا روزانہ ریلیز ہو رہی ہیں، کیا روزانہ اتنا بڑا ورکر ہے، اتنا بڑا ووٹ بینک ہے اس جماعت کا، تو کیا لوگ اسی خاموشی کی بات کریں، آپ کو لگتا ہے کیا روزانہ لوگ نکل رہے ہیں باہر؟ نہیں نکل رہے۔ یہ محترمہ جو ہیں طاہرہ صاحبہ، یہ اگر خود کچھ لوگوں کا جلوس لے کے نہ جائیں اڈیالہ جیل کے باہر یا کوٹ لکھپت کے باہر، تو لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، عوام موجود نظر آتی نہیں ہے ہمیں۔ نہیں، اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہماری قیادت جو ہے محمد نواز شریف صاحب بھی اور محمد شہباز شریف صاحب بھی،
وہ انہوں نے یہ منع کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جلوس نہ نکالے، مظاہرہ نہ کرے، لیکن عوام کو تو نہیں روک سکتے طاہرہ صاحبہ. نہیں، لیکن ان کا یہ عوام میسیج کا اپنا بھی تو ایک دل سے محبت ہوتی ہے نا. بھٹو صاحب کو سزا ہوئی تھی تو لوگ خود نکلے تھے باہر، لوگوں کو نہیں کہا، پیپلز پارٹی ختم ہو چکی تھی، لوگ خود نکلے باہر، لوگوں نے کوڑے کھائے، لوگوں نے تو یہ جو خاموشی ہے کہیں یہ کسی ایجنڈا میرے خیال میں نہیں، یہ خاموشی وہ ایک صدمے کی صورت میں محمد نواز شریف صاحب ہیں اور مریم صاحبہ بھی ہیں. یہ بالکل صحیح ہے کہ لیڈرشپ کے اندر جو ہے نا ایک وہ ظاہر ہے ایک دکھ ہے، اور اس پریشانی دکھ اور انہوں نے پریشانی فیس اور کی ہے. صدمے میں جو ان کی غیر لیکن یہ کچھ موجودگی پرولانگ ہو گئی ہے ویسے بائی دی وے. یہ ٹائم ہم نے تو دکھ اور پریشانی میں اسٹریٹ پالیٹکس ہی دیکھی، چونکہ دکھ اور پریشانی میں عوام کو حوصلہ دینے کی میاں صاحب ابھی تک وہ اس خبر کے بعد ابھی تک وہ اپنے آپ کو لیکن ایک لیڈر کو مضبوط ہونا چاہیے. میاں نواز نہیں، شریف وہ بڑے مضبوط اعصاب کے آدمی اور انہیں اس چیز کو فیس بھی کرنا چاہیے اور کر بھی رہے ہیں. نہیں، وہ کر بھی رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں جو کہ ہمیں نظر آتی ہے نا، جو چیز ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پبلک گریونس ہے، جو پبلک کا جو ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کوئی نہیں کر رہا. پارٹی کے اندر ظاہر انہوں نے جیسے کہا کہ مریم بی بی کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے، جبکہ کچھ لوگ ان کو لیڈر مانتے ہیں. پارٹی کے اندر وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ لیڈ کر رہی ہیں، تو ان کا جو ان کے ساتھ نہ کھڑے ہونے والے ظاہر فیکشنز ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب صدر بھی ہیں پارٹی کے. یہ کیسے ممکن ہے کہ شہباز شریف چاہیں گے کہ اس کو ان کی پارٹی کو لیڈ جو ہے کوئی اور کرے اور صدر براہ نام وہ ہوں؟ تو یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے پی ایم ایل این کا. لیکن اس میں یہ ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے اس بات کو کہ کیا پی ایم ایل این کے اندر فیکشنز جو ہیں وہ کب ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، کب ایک سیم پیج پر آئیں گے، کیا عوام کا جو نیریٹو ہے کیا اس کو لے کر کے آگے بڑھیں گے. ترقی کا نیریٹو انہوں نے بیان کیا کہ جی بہت زیادہ ترقی ہوئی ان کے دور میں اور بہت زیادہ جو پیسے قرضے لیے گئے 30 ارب غالباً یا کتنے ان کے فگر بنتے ہیں. تو یہ جو نیریٹو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا وہ ایٹ دا کاسٹ آف پبلک ایشوز ہم کہہ سکتے ہیں کہ پبلک کو جو نقصان پہنچا ہے آج پبلک نے ہی پیسے واپس کرنے ہیں نا، وہ عوام نے لیڈر تو کر کے خرچ کر کے چلا جاتا ہے. اب یہ جو آنے والی حکومت ہے جو 5 مہینے سے میں اس کو بھی کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہ رہا، انہوں نے بھی کمال ہی کر دیا ہے. 5 مہینے میں روزانہ کی بنیاد پہ ان کے اپنے ایک سابق ایڈوائزر جو کہہ رہے ہیں 2 ارب روزانہ کی بنیاد پہ قرض دیا جا رہا ہے. تو یہ اس سے بڑی ملک کے ساتھ زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ بھی سارا بوجھ 20 ملین پیپل 200 ملین پیپل اٹھائیں گے نا. ایشو یہ ہے کہ ہم اس بات سے کب باہر نکلیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس بات کو سن کے پریشان ہوتے ہیں کہ جیل جو ہے نا وہ جیل میں جانے سے بندہ لیڈر بڑا بنتا ہے. اس پہ باہر آنا چاہیے لوگوں کو. سیاست پبلک کی گریونس کی کرنی چاہیے. پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ کے اندر مجھے بتائیے پچھلے 5 مہینے میں چلیں حکومت نے کچھ نہیں کیا، اپوزیشن نے کیا کیا ہے سوائے رونا رونے کے. اپوزیشن کی ہی بات کریں گے. آصف علی زرداری جو الائنسز بنانے کے چکروں میں اس کا کیا فیوچر ہے؟ کیا نون لیگ ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے؟ ایک بریک کے بعد جانتے ہیں. جی مس طاہرہ، جو آصف علی زرداری الائنسز بنا رہے ہیں ایکچولی اپوزیشن لیڈرز کا جو پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں، کہاں کھڑی ہے نون لیگ اور پی ایم پاکستان؟ ان میں مولانا فضل الرحمان کی بھی بڑی کاوشیں ہیں جو پوری اپوزیشن کو متحد کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات ہے بھی صحیح کہ اپوزیشن کا وزن اس وقت بھاری بھرکم ہوتا ہے جب تمام اپوزیشن ایک پیج پہ ہو. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لندن میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. اور اپوزیشن میں آج بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اکٹھا مل کے آئندہ دائرہ عمل لے کے چلیں گے. اور ہم جو بھی کچھ کریں گے تمام اپوزیشن اکٹھی ہو کے کرے گی، سوائے اس کے کہ اپوزیشن لیڈر محمد شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی لے کے آئے. پاکستان کی معاشی خوشحالی کے لیے جو قدم بھی گورنمنٹ اٹھائے گی ہم تمام اپوزیشن کا ساتھ دیں گے. یہ بات آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہی پارلیمنٹ میں، یہ بات خورشید شاہ صاحب نے بھی کہی، بلاول نے بھی کہی اور احسن اقبال صاحب نے بھی کہی، سب نے کہی. جی آصف علی صاحب کتنا نیسیسری ہے فار دی اپوزیشنز ٹو بی ٹوگیدر ایٹ دس پوائنٹ؟ مجھے نظر نہیں آتا ہے. میرا شروع سے یہ سٹینس رہا ہے پچھلے جب سے یہ گورنمنٹ فارم ہوئی ہے ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں پبلک ایشو جیسے میں ابھی مینشن کرنے جا رہا تھا کہ پارلیمنٹ ایسا فورم ہے جو کہ 20 کروڑ لوگوں کا نمائندہ فورم ہے. کیا اس فورم کے اوپر پاکستان کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کیا اس ملک کے اندر بجلی پہ بات ہو رہی ہے، گیس پہ بات ہو رہی ہے؟ سردیوں کا موسم ہے، گیس اویلیبل نہیں ہے لوگوں کو، پانی صاف پانی پہ بات ہو رہی ہے، ملک میں امن و امان پہ بات ہو رہی ہے. دوبارہ سے دھماکے ہونا شروع ہو گئے ہیں، مختلف قسم کے جو کرائسس جو ہے لا اینڈ آرڈر کی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. ہم بات نہیں کر رہے پبلک گریونس کی، ہم پبلک کے ایشوز کی بات نہیں کر رہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ پبلک کے اندر یہ پرسیپشن ابھر رہا ہے
کہ اپوزیشن بھی وہی ہے جو کہ گٹھ جوڑا ہے چند لوگوں کا جو اپنے مفاد کی خاطر کرتی ہے, اقتدار کی خاطر کرتی ہے. اس حکومت کے آنے کے بعد سے اپوزیشن کی طرف سے کون سی ایسی لیجسلیشن کا پرپوزل دی گئی, پرائیویٹ ممبر ڈے بھی ہوتا ہے, کیا اس دن کوئی ایک بڑی وجہ اس کی وجہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر روایت میں ہے کہ وہ پی ایس سی کمیٹی کے چیئرمین بنتے ہیں. گورنمنٹ نے 5 مہینے تک اس بات کو روکے رکھا. سارا زور آپ نے 5 مہینے میں سوائے پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے لیے لگا دیا. ہم چاہتے ہیں کہ قائمہ کمیٹیاں بنے, جب تک سٹینڈنگ کمیٹیز نہیں حکومت بنائے گی قانون سازی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہر بل جو ہے وہ متعلقہ کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے. تو جب گورنمنٹ نے کمیٹیاں ہی نہیں فارم کی تو بل کہاں جاتے ہیں؟ حکومت کا یہ کہنا کہ آپ نے بلیک میل کیا ہے, ہم نے نہیں کیا, یہ گورنمنٹ کا پہلا کام تھا. ہونے کیا والا ہے نیشنل پالیٹکس کی بات کریں, کہاں جا رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں مجھے جو اس وقت سیناریو نظر آ رہا ہے اس کے اندر اپوزیشن متحد نہیں ہے, نہ ہوگی, کیونکہ دونوں الگ الگ جماعتیں, دونوں کے نیریٹیوز الگ ہیں, دونوں کا ظاہر ہے منشور الگ ہے, کسی ایک ایشو پہ اکٹھے بھی نہیں ہیں اور اکٹھے ہونا بھی نہیں چاہتے شاید, جو میری اطلاع ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کا نیریٹیو یہ ہے کہ وہ اس وقت مشکلات میں ہے اور ان کو سہارے کی ضرورت ہے, مضبوط سہارے کی. تو اس مضبوط سہارے کے لیے اس مضبوط سہارے کے لیے وہ کوشاں ہیں, جبکہ جو ہماری پی ایم ایل این ہے اس کے اندر بھی ایک فیکشن جو ہے مضبوط سہارے کی تلاش میں ہے. تو میرے خیال میں دونوں سہارے کی تلاش میں ہے, اکٹھے ہونے کی تلاش میں بالکل بھی نہیں ہے. مس طاہرہ کہاں سے ڈھونڈ رہی ہیں سہارا آپ لوگ؟ سہارا ہم نہیں ڈھونڈ رہے, ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے. میرے بھائی انہوں نے اپنا انالیسس بتایا, لیکن اپوزیشن آئندہ حالات میں آپ دیکھیں گے اور آئندہ آنے والے وقت میں بالکل یکجان ہو کے اکٹھی چلے گی ہر ایشو کے اوپر. لیکن جب ان سے بات کریں تو فلکچویٹڈ ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, کبھی کہتے ہیں ساتھ ہوں گے, کبھی نہیں ہوں گے. نہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم ساتھ ہوں گے. اچھا, اس لیے بس آخری سوال ہے, ساتھ ہوں گے تو مضبوط ہوں گے, ہم مضبوط ہوں گے تو گورنمنٹ کو وقتہ پڑے گا. چلے صحیح ہے. ایک آخری سوال ہے, ٹائم ایکچولی آئی اونلی ہیو 30 سیکنڈ. عمران خان کیونکہ ایک حقیقت ہے, اگر وہ سکسیڈ کر جاتے ہیں اس سب میں تو کیا ہونے جا رہا ہے پھر؟ دیکھیے عمران خان کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ انہیں سب سے بڑا اکانومی کا چیلنج تھا. اس کے بعد ملک کے اندر جو مسائل ہیں وہ ان کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ شاید ایک ایک کو ایڈریس کرنا بہت ہی ٹائم لگ جائے گا. اس میں ہماری دعا ہے, ہم سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک اچھے سوچ کے ساتھ, اچھی اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت اچھی ٹیم کی ضرورت ہے. عمران خان کے پاس شاید اس طرح کی ٹیم نہیں ہے انفارچونیٹلی. شاید اپوزیشن کو اپنی ٹیم ادھار پہ دے دے. ہم یہ کہنے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہمیں ہر چیز پازیٹیو اینگل سے سوچنی چاہیے. Give them a time. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان صاحب کو خود ڈیسیژن, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں, یہ اچھا ہوتا ہے کھلاڑی, ایک اچھا کھلاڑی نہیں کھیل رہا اس کو آپ ریپلیس کر دیں اچھے کھلاڑی کے ساتھ. تو بہتر یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود اس بات کا احساس کرتے ہوئے اچھی ٹیم کو, بے شک اس ٹیم کو بھی ساتھ رکھیں, مزید ایڈیشن کر لیں کچھ اچھے لوگوں کی, تاکہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں مدد مل سکے. کیونکہ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ کچھ چینجز آئیں گی. جی کافی دنوں سے سن رہے ہیں ہم لوگ. ابھی 3 مہینے کا جو ان کا, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ 3 مہینے کی جو کارکردگی تھی وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے, اور یہ میرا کلیم ہے, میرے پاس انفارمیشن ہے. لیکن 3 مہینے کا ٹائم اس لیے اپنا خان صاحب نے دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی کھلاڑی نئے ہیں, میدان نیا ہے, پہلی باری آئی ہے, انڈرسٹینڈنگ کر کے ساتھ چلنا چاہیے, اور 3 مہینے آپ لے لیں, کوئی بات نہیں, ختم ہو گیا نا 3 مہینے, 100 دن گزر گئے, بٹ نیکسٹ 100 days اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے اگلے جو ہیں وہ بھاری ہوں, اور بہت سارے لوگ جو کہ ابھی کھلاڑی ہیں وہ شاید گراؤنڈ سے باہر انہیں بیٹھنا پڑے, کچھ نئے کھلاڑی بینچ پلیئرز ہونا پڑے. بہت شکریہ مس طاہرہ, بہت شکریہ آصف علی بھٹی صاحب فار جوائننگ می ان دی اسٹوڈیو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.